السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن عزیز اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، جہاں ایک جانب آزادی و خود مختاری، عزت و وقار اور عروج و ترقی کی روشن منزلیں ہیں، تو دوسری جانب غلامی و رسوائی، ہزیمت و ندامت اور بیرونی مداخلت و ڈکٹیشن کی ذلت آمیز تاریکیاں ہماری منتظر ہیں۔ برسوں کی ریاضت اور کوشش کے بعد جولائی 2018 کے انتخاب میں وزیر اعظم عمران خان کی تاریخی فتح کے نتیجے میں پاکستان صحیح معنوں میں بانیان پاکستان کی متعین کردہ راہوں پر نکلا ہی تھا کہ عالمی سامراج نے بے ضمیر و بے حمیت اندرونی کٹ پتلیوں کے ذریعے سازش و شرارت کے وہ جال بننا شروع کیے جن کا بھانڈا 7 مارچ 2022 کو امریکہ میں متعین ہمارے سفیر نے دفتر خارجہ کو بھجوائے گئے خفیہ مراسلے میں پھوڑا۔ 7 مارچ کو خفیہ مراسلے کا پاکستان پہنچنا تھا کہ روایتی طور پر ایک دوسرے کے خلاف سنگین ترین الزامات عائد کرنے والی تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہو کر وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں۔ منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کی اس غیر ملکی سازش کو پروان چڑھانے کے لیے سندھ ہاؤس اور اسلام آباد کے 5 ستارہ ہوٹل میں ضمیروں کی منڈی سجائی گئی، اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا اور اتحادیوں کو منصب و زر کی ویلوں سے خریدا گیا۔ جناب اسپیکر، اس تمام صورتحال کے تجزیے کے لیے میں نے ان عوامل کو یکجا کرنا شروع کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، افغان سرزمین پر بمباری کے لیے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار یعنی ایبسولوٹلی ناٹ، روس امریکہ تنازع میں یورپی یونین کے سفیروں کے خلاف ضابطہ اعلامیے پر باہمیت رد عمل کے اظہار، پاکستان میں پے در پے اسلامی سربراہی کانفرنس کے 2 اجلاسوں کے انعقاد، کشمیر و فلسطین کے تنازعات کی پرزور وکالت اور اسلام و فوبیا کے خلاف جنرل اسمبلی سے متفقہ قرارداد کی منظوری ہی وہ عوامل ہیں جنہوں نے سامراج کو تشویش میں مبتلا کیا ہے اور وہ عمران خان کو ہٹا کر اس گروہ کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو عملاً امریکی ایجنسیوں کی چراگاہ، قبائلی علاقوں خصوصاً میرے مالاکنڈ و سوات کو مقتل بنایا کہ جس کے نتیجے میں میرے علاقے کے 40 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، درجنوں شہید اور سینکڑوں بشمول میری والدہ اور بھائی کے زخمی ہوئے، معصوموں کے جسموں کے چیتھڑے اڑانے کے لیے 400 سے زائد ڈرون حملے کروائے گئے اور 80,000 جانوں کی قربانی، 150 ارب ڈالرز کا معاشی نقصان گوارا کیا۔ جناب اسپیکر، ایک محب وطن پاکستانی اور عوام کے منتخب نمائندے کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اختیار کیا گیا راستہ محض اہل پاکستان کے لیے عزت و وقار ہی کا راستہ نہیں، بلکہ یہ ملکی سالمیت، خود مختاری، آزادی اور عوام کی سلامتی کا راستہ تھا۔ اس راہ پر ہماری سرزمین ہی محفوظ نہیں بلکہ میری والدہ کی طرح لاکھوں ایسی مائیں اور ان کی اولادیں ہیں جنہیں وزیر اعظم نے پرائی جنگ کا ایندھن بننے سے بچا لیا، مگر ہماری دھرتی پر اس آگ کو روشن کرنے والے کرپٹ اور کمپرومائز غلام آج ایک مرتبہ پھر اغیار کے آلہ کار بنے ہوئے ایوان میں ضمیروں کی خرید و فروخت پر اقتدار کی نئی بساط بچھانے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایوان میں بیٹھنا بیرونی سازشکاروں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ کروڑوں محب وطن پاکستانیوں کے ووٹ کی توہین ہے۔ چنانچہ کور کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں میں نے اپنی نشست سے فوری مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ عذرائے کرم اسے فوراً قبول کیجیے۔ خیر اندیش، مراد سعید۔